الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ رب کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ احباب نے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، آج یہی آیت میں نے پچھلے جمعہ کو تلاوت کی تھی، اور اس کا آدھا حصہ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں آپ احباب کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ آدھا حصہ انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ آپ کو سمجھایا جائے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ برکت کے لیے میں پڑھ رہا ہوں اور آپ کو دوبارہ رپیٹ کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ بات کیا چل رہی تھی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ ہم نے انسان کو وصیت کی، اور ہم نے انسان کو وصیت کی بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک کرنا ہے۔ اس ایک موقع پر میں رک کر آپ کو بتاتا چلوں، گزشتہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ان امتوں میں والدین کی نافرمانی کرنا قابل تعزیر جرم تھا۔ قابل تعزیر جرم وہ ہوتا ہے جس کے اوپر سزا لازم ہو۔
قانوناً جس کے اوپر سزا لازم ہو، پہلی امتوں میں والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، مس بیہیو کرنا یا ان کے ادب و آداب کا خیال نہ رکھنا یہ قابل سزا جرم تھا۔ اس امت میں یہ جرم ہے لیکن شریعت نے سزا نہیں رکھی۔ یہ بات ذہن نشین رہے، اس امت میں بھی اس کو جرم کہا گیا ہے لیکن سزا اناؤنس نہیں کی گئی۔ وجہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا انسان اس جہان میں بھی پاتا ہے اور اس جہان میں بھی پائے گا۔ یہ ان جرموں میں سے ایک جرم ہے کہ جس کی سزا انسان دنیا میں بھی بھگتے گا اور آخرت میں بھی بھگتے گا، اس لیے یہ سارے جرموں سے بڑا جرم ہے۔ جتنے بھی جرم ہیں باقی یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ ماں باپ کا نافرمان ہو اور اس کی دنیا سکون سے گزر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ خود نافرمان والدین ہو اور اس کی اولاد اس کی فرما بردار بن جائے۔ یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے، اس کی سزا اناؤنس تو نہیں کی گئی لیکن مسلسل بندہ سزا میں رہتا ہے۔ وہ جس جہان میں رہے جہان بدل جائے گا لیکن سزا نہیں بدلے گی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے اس شریعت میں بھی۔ یہ تو تھا پچھلے جمعۃ المبارک کا وہ جملہ جس کو میں پورا کر چکا ہوں۔ آج آپ احباب دیکھیں، پہلے یہاں قرآن پاک کا اسلوب سمجھیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ والدہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ماں باپ دونوں کے لیے آیا ہے یہ لفظ۔ ماں باپ کے ساتھ کیا کرو؟ بھلائی کرو، یہ اللہ کا حکم ہے تمہیں، یہ تمہیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کی وصیت ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کی کمانڈ ہے کہ والدین کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو۔ یہاں والدین میں دونوں آ گئے، ماں بھی آ گئی، باپ بھی آ گیا۔ اگلا جملہ جو ہے یہ بطور خاص اللہ نے ارشاد فرمایا ماں کے لیے۔ پہلے جملے میں دونوں شامل تھے، ابا بھی اماں بھی۔ اب ابے کا ذکر نہیں اگلے جملے میں، صرف اماں کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں خداوند تعالی حملتہ امہ کرہا، تیری ماں نے تجھے 9 مہینے کس تکلیف کے ساتھ اٹھایا ہے یہ تو نہیں جانتا۔ تیری ماں نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں کس تکلیف کے ساتھ اٹھایا ہے یہ تجھے خبر نہیں ہے۔ یہ تکلیف ایک طرف، وَوَضَعَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اس نے جب تجھے جنم دیا تو بہت تکلیف برداشت کی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ خود فرما رہا ہے۔ پیچھے ماں باپ دونوں کا ذکر تھا، اس میں بطور خاص صرف ماں کا ذکر کیا کہ ماں تیری نے تجھے 9 مہینے جس تکلیف کے ساتھ اٹھایا وہ تو نہیں جانتا، یا تیری ماں جانتی ہے یا تیری ماں کا خدا جانتا ہے۔ اور جب تجھے برتھ دینے کی باری آئی اس وقت جو تکلیف اس نے برداشت کی اس سے بھی تو واقف نہیں ہے، یہ تیری ماں جانتی ہے جس نے برداشت کی، یا وہ خدا جانتا ہے جس نے یہ امتحان لیا۔ یہ اللہ کریم نے خود فرمایا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ پہلے دونوں کا ذکر کرنا اور اگلے جملے میں بطور خاص ماں کا ذکر کرنا، اللہ کریم اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ حقوق میں دونوں برابر ہیں، حقوق میں دونوں برابر ہیں لیکن خدمت میں ماں اعلیٰ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، حقوق میں
یعنی ابے کو بھی آپ نہ نہیں کر سکتے، اماں کو بھی آپ نہ نہیں کر سکتے. یہ تو ہے ان دونوں کا حق، یہ ہے ان دونوں کا حق. لیکن خدمت کی جب باری آئے گی تو ماں کی خدمت باپ سے زیادہ کرنا، یہ اس جانب اللہ کریم نے اشارہ فرمایا ہے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ اب ایک اور بات سمجھیے. ماں اور باپ دونوں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو پالتے ہیں، ایسا ہی ہے. ماں اور باپ دونوں مل کے اپنی اولاد کو پالتے ہیں. ان کی خوشیاں، ان کی تعلیم، ان کے دکھ سکھ سارے ماں باپ دونوں کیا کرتے ہیں؟ اکٹھے برداشت کرتے ہیں. لیکن امام راضی فرماتے ہیں اس میں فرق ہے. اس میں پالتے دونوں ہیں. باپ اپنے پیسے سے پالتا ہے، ماں اپنے خون سے پالتی ہے. پالتے دونوں ہی ہیں، کوئی شک نہیں ہے. باپ بھی اپنے لیے دکان پہ نہیں آتا، رات جاگ جاگ کے اپنے لیے نہیں گزارتا جی. دور دراز کے سفر وہ اپنے لیے نہیں کرتا. وہ جب بھی کرتا ہے اپنی اولاد کی خاطر کرتا ہے. کسی سے گالی کھانی پڑے تو اولاد کی خاطر برداشت کرتا ہے. گرمی سردی برداشت کرنی پڑے تو کس کے لیے؟ اولاد کی خاطر برداشت کرتا ہے. لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی باپ وہ ہے جو صرف مال سے اپنی اولاد کو پالتا ہے، اور ماں وہ ہے جو اپنے خون سے اپنی اولاد کو پالتی ہے. میں آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو. ایک حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ مجھ پر، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا، تیری ماں کا. اس نے پھر سوال کیا، سما، پھر کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا. اس نے پھر سوال کیا، سما، پھر کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. چوتھی بار جا کے فرمایا تیرے باپ کا. یہ درجہ بندی میں نہیں کر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی کہ 4 بار سوال ہوا، 3 بار ایک ہی جواب دیا، تیری ماں کا حق ہے، تیری ماں کا حق ہے، اور تیری ماں کا حق ہے. چوتھی بار فرمایا تیرے باپ کا حق ہے. یہ بات میں آپ کو پہلے کلیئر کر چکا ہوں کہ حقوق میں دونوں برابر ہیں. حقوق میں بات جو کر رہا ہوں وہ خدمت کی کر رہا ہوں. خدمت میں ماں باپ سے اعلیٰ ہے. آپ کو بات سمجھے؟ یعنی آپ باپ کے پاؤں دباتے ہیں، اور اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ باپ کے پاؤں دبائے بس کا بات ختم. آج کل تو خیر ہم وہ بھی تکلیف نہیں کرتے. پرانے زمانے میں یا گاؤں کھیڑوں میں ابھی بھی کچھ اولادیں ہیں جو آتی ہیں شام کو اپنے باپ کے پاؤں دبا. ادھر بھی ہوں گے اللہ کے بندے کچھ جو ابھی بھی جن کے اندر حیا باقی ہے، وگرنہ تعلیم اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہن سانو ضرورت ہی نہیں رہی. ہیں جی، تعلیم نے ہمیں اتنا آگے پہنچا دیا ہے کہ ہم باپ کو باپ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ماں کو ماں ہی نہیں سمجھتے. تو اب اولاد کیا کرتی ہے؟ باپ کے پاؤں دبائے، بات ختم. یہ خدمت تھی. یہ کیا تھی؟ بھائی باپ کی خدمت کی ہے، اچھی بات ہے، منع نہیں ہے. شریعت میں کہا ہے ٹھیک ہے تمہارے گناہ معاف ہوں گے خدمت کرو گے تو. لیکن باپ سے زیادہ کس کی خدمت تھی؟ ادھر گیا ہی نہیں. ماں کے پاؤں دباتے ہوئے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تو خدمت میں کون ہے؟ ماں اعلیٰ ہے. حقوق میں دونوں برابر ہیں. حق اس کا بھی وہی ہے، حق ان کا بھی وہی ہے. لیکن جب باری خدمت کی آئے گی تو خدمت ماں کی اعلیٰ. اب کیوں کرنی ہے جی؟ یہ مقام اور مرتبہ ماں کو کیوں ملا؟ سوال یہ ہے، یہ مقام اور مرتبہ ماں کو کیوں ملا؟ آپ سننا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر. البدایہ والنہایہ میں ایک حدیث پاک ہے، آپ سبحان اللہ کہیں، میں سناؤں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سم المرأۃ تموت
बिजुमइ शहीदतिन अलमरअतु औरत, अलमरअतु औरत, तमूतु बिजुमिन, बच्चा पैदा करते करते मर जाए तो नबी करीम ने फरमाया शहीदतुन। ये मर्तबा आपने सुनना है। अलमरअतु औरत क्या करे, तमूतो फौत हो जाए, बेजुमइन बच्चा पैदा करते करते उस दर्द को बर्दाश्त ना कर सकी, दर्द की शिद्दत इतनी थी कि उसकी मौत वाक़ई हो गई। बच्चा पैदा हुआ या नहीं हुआ ये सवाल ही नहीं है, सवाल ये है कि कर बच्चा पैदा रही थी, उस दर्द में बच्चे की पैदाइश से पहले फौत हो गई या बच्चा पैदा हो गया वो बाद में फौत हुई, सबब यही बना। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हे शहीदतुन, ये औरत शहीद है। ये औरत क्या है, ऊंची बोलो, ये औरत की कर दी सी पई, बच्चा जमदियां जमदियां फौत हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उम्मत को बताया कि अगर इस हालत में, हालत ज़िचकी में औरत की रूह कफ़स अंसरी से परवाज़ कर जाती है तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मरी है, तुम्हें हस्पताल का बेड नज़र आएगा, तुम्हें अपने घर की चारपाई नज़र आएगी, मगर अल्लाह करीम ने इसे जो मौत का एजाज़ अता फरमाया वो शहीद वाली मौत इसे नसीब हो गया। वो शहीद की मौत पता है कैसी है, सुभान अल्लाह कहें, मैं बता देता हूँ। शहीद की मौत ये है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक मौजूद है। आपने फरमाया जब सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, हिसाब किताब ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह किससे, जन्नतियों से। अल्लाह किससे पूछेगा, जन्नतियों से। तुहाडे चो कोई है जिहड़ा वापस जाना चाहता है, तुहाडे चो कोई है जिहड़ा वापस जाना चाहता है, वो दुनिया जिहड़ी तुसी छड्ड के आए उस दुनिया तुहानू वापस भेजा जावे, कोई है इस तरह की ख्वाहिश करने वाला? सारे कहेंगे मालका नहीं, उत्थे बिल बड़े आउंदे सी, टेंशनां बड़ियां सी, रहण दे बस इत्थे ही सीगा। सारे समेत मेरे सारे कहेंगे कि हम यही ठीक हैं, किसी चीज़ की टेंशन कोई नहीं है, मेहनत कोई नहीं है, मुशक्क़त कोई नहीं है, इधर इरादा करते हैं इधर चीज़ हाजिर हो जाती है। इससे बड़ी नेमत, इससे बड़ी कामयाबी हमें दोबारा शायद ना मिल सके, हम यही ठीक हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक तबका ऐसा होगा जो उस वक़्त भी कहेगा हम जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं। पूछा गया या रसूलल्लाह वो कौन होगा जो जन्नत में जाके कहे कि मैं वापस जाना चाहता हूं? फरमाया वो शहीद होगा। वो कौन होगा? शहीद होगा। शहीद से पूछा जाएगा भाई तू जाना चाहता है? हाँ जी मैं जाना चाहता हूं। क्यों? वजह? वो कहेगा मालिक मैंने तेरी सारी जन्नत देखी है, सारिया नेमतां चेक कर लियां, ओ मज़ा नहीं आया जदों मेरी गर्दन कटदी सी पई तेरा दीदार होया सी, ओ नहीं मज़ा आया, ओ चस मैनू जन्नत च भी नहीं आई जेड़ी मरण लग्या उत्थे होई सी। तेरे नां ते, तेरे महबूब दे नां ते, तेरे महबूब दे दीन दी सरबुलंदी वास्ते जदों मेरी गर्दन उत्ते छुरी चलदी सी पई ना ते तू सारे पर्दे हटा के जदों अपना दीदार कराया सी, ओ चस मैनू जन्नत च भी नहीं आई। मैं चाहना मैं वापस जावां, मैं चाहना मैं वापस जावां, फिर जिहाद दा मैदान लगे, मैं फिर सर कटावां, तू फिर दीदार करा, बस मैं आंदा जांदा रवां। ये है शहीद, ये है। अब बात चल रही थी वो माँ जो बच्चा पैदा करने के दौरान दुनिया से चली जाए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हे शहीदातुन, ये औरत क्या है? शहीद है। क्या है? ਇਹਦਾ मतलब है क़यामत वाले दिन ये भी आखेगी मालिक मैनू वापस भेज। सुभान अल्लाह नहीं आखे तुसी?
मैं अगे हजे गल करनी है, तुसी इत्थे ही मुका छड्डे सारी गल। अच्छा टाइम भी काफ़ी आगे चला गया, तो मैं आज जल्दी जल्दी करना। चलो जी। ये कहेगी मालिक मैं वापस जाना चाहती हूँ, ये क्यों? वो बच्चा पैदा करन लगियां जेड़े मैनू तेरे नज़ारे आए सन, क्योंकि मेरी मौत भी शहीद दी मौत है ना, तेरे महबूब ने किया। बात समझ आई आपको जी? जिनको आई है सिर हिलाते रहें, बाकियों की खैर है। अगली बात, ये बात कंजुल उम्माल शरीफ जिल्द नंबर 2 है, सफ़र नंबर 412। ये हदीस पाक भी सुने आप। सुभान अल्लाह कम है लेकिन नहीं सुनना चाहते। अच्छा चलो 2-4 बंदे बोल रहे हैं उन्होंने वास्ते, बाकी चुप रहो। अल मरअतु इज़ा हमलत कान लहा अजरु साइमिल काइमिल मुखबितिल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੋਗੇ। हैं जी, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ पहली बारी सुनोगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मरअतु इज़ा हमलत, जिस दिन औरत के रहम में हमल ठहरता है, जिस दिन औरत के रहम में, बोलो तो सही यार, औरत दे ठहरना तुहाडे च नहीं ठहरता, तुसीं बोलो बस। जिस दिन औरत के रहम में हमल ठहरता है, कान लहा, उसके लिए उसी दिन से अजरुस्साइमिल काइमिल मुखबितिल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। वो बैठी घारे च हुंदी है, लेटी बिस्तर ते हुंदी है, सवाब ओनू हमेशा रोज़ा रखण वाले दा एक, हमेशा एक। दूजा अल काइम, हमेशा कयाम च खड़न वाले दा। अल मुखबिते, हमेशा परहेजगारी करन वाले दा। फी सबीलिल्लाह, हमेशा तलवार चुक के अल्लाह दे रस्ते च लड़न वाले दा सवाब मिलदा। इधर औरत दे रहम च हमल ठहरिया, उधर अल्लाह पाक ने फरिश्तियां नू आख्या एदे नामा अमाल च अज तू हर घड़ी, तातुल नहीं, कौन सा? हर घड़ी, चाहे ये सोए, चाहे ये उठे, चाहे ये बैठे, चाहे ये लेटे, चाहे ये खाए, चाहे ये पिए, चाहे ये अंदर रहे, चाहे ये बाहर रहे, चाहे ये ससुराल रहे, चाहे ये मेके रहे, जहां मर्जी रहे, आज से तुमने इसका सवाब हर वक्त रोजा रखने वाले के बराबर लिखना है। आज से इसका सवाब हर वक्त कयाम में खड़े रहने वाले के बराबर रखना है। आज से इसका सवाब हर वक्त तकवा और परहेजगारी के मजहर जितना लिखना है। आज से इसका सवाब अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले मुजाहिद के बराबर लिखना है। हजे बच्चा किथे आया जी? बच्चा नहीं आया, हजे सिर्फ वो नुतफा आया है जिहदे नाल बच्चे ने बनना है। किन्ने महीने बच्चा रहिंदा पेट च? एदा मतलब है 9 महीने औरत कुछ भी ना करे। सुभान अल्लाह नहीं किया तुसी? 9 महीने औरत कुछ भी ना करे, सिर्फ अपनी वो नमाज जिहड़ी उहदे उत्ते फर्ज है वो पढ़दी रवे, हैं जी। सिर्फ उहदे उत्ते जिहड़ा रोज़ा फर्ज है वो रखदी रवे। सिर्फ उहदे उत्ते अगर कोई ज़कात फर्ज होई है तो वो देंदी रवे, तो सवाब उन्होंने कादा लभ रहा है? नहीं 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 नहीं। शहीद तो वो बाद का दर्जा है ना जी। ये दर्जा उसको घर में बैठे बैठे मिल रहा है। कौन सा? पहला ये कि हर वक्त रोजे में है। गई पीसी होटल बैठी है, खा चरगा मुर्गा रही है, लेकिन सवाब रोजा रखने वाले दा मिल रहा। सुभान अल्लाह। ढीली सी वैसे है जी। खा रही है बाजार में, घर में बैठे खा रही है, किसी के यहाँ जाके शादी पे खा रही है, लेकिन सवाब हर वक्त रोजे में। साडा रोज़ा उन्ना ही होएगा जिन्नी देर असी रोज़ा रख के बैठांगे। वो कैसा शान अता फरमाया अल्लाह ने उस मां नू जिहदे शिकम विच हजे नुतफा आया है, ओदे 24 घंटे रोजे च ने, ओदे 24 घंटे
روزے چ نے او دے 24 گھنٹے نماز چ نے او دے 24 گھنٹے تقوی اور طہارت چ نے او دے 24 گھنٹے مجاہد فی سبیل اللہ دے برابر نے ہیں جی. اس واسطے اللہ دے محبوب نے کیا الجنت تحت اقدام الامہات. باقیاں نو جنت لبے گی محنت کرن گے, نمازاں پڑھن گے, روزے رکھن گے, حج کرن گے, زکاتاں دین گے, صدقے کرن گے, خیراتاں کرن گے, لوگاں نال احسان کرن گے, بلائی کرن گے, اچھیاں گلاں کرن گے. ہیں بڑیاں پابندیاں تو بعد کتھے جا کے پتہ نہیں لبدی کہ نہیں لبدی. تسی گواہ رہنا میں ماں نو وہ مرتبہ دے چلیاں کہ اے کچھ بھی نہ کرے, صرف میری شریعت نو من دیا ہویا ایک بچے نو جنت دے دے, ایک بچے نو جنم دے دے وے, میں محمد جنت 7ویں آسمان تو اتے جڑی کھڑی ہو کھچ کے دے قدمہ تھلے را دینا. سبحان اللہ. ڈھلی ہے ویسے. چلیں جی اگلی بات. کتنے ثواب ملے اسے؟ ہر وقت روزہ, ہر وقت قیام میں, ہر وقت تقوی اور طہارت میں, ہر وقت جہاد فی سبیل اللہ میں, ہر وقت. اگلی گل بھی سنا دیا تو اچھا جی. یہ ہے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک. یہ بھی کنز الامال اور جلد نمبر 2 ہے, اس کی صفحہ نمبر اس کا بھی 412 ہے, یعنی 21 صفحے تے 2 حدیثاں. پہلی حدیث کی ہے اس طرح تسی یاد کیتا تے پھر تسی کر لی اماں دی خدمت. بچہ ماں دے پیٹ چجے نطفہ آیا تے ثواب کنے چالو ہو گئے؟ ہر وقت روزہ دارے, ہر وقت قیام چے, ہر وقت تقوی اور طہارت چے, ہیں جی, اور ہر وقت جہاد فی سبیل اللہ چے. کوئی وقت دا ایسا نہیں ہے جدوں تکر بچہ رحم چے اے 4 ثواب دے نہیں روک سکتے. مسلسل لکھے جا رہے ہیں, مسلسل 9 مہینے. یاد رکھنا کنے مہینے؟ 9 مہینے. اگلی گل, بچہ ہو گیا, بچہ جم گیا, بچہ جم گیا. اگلی گل میں پڑھن لگا, فرمایا اذا ضربہ الطلق, جمیا نہیں ہے جے جم رہا بچہ. اذا ضربہ الطلق, جب بچہ جننے کا درد اسے شروع ہوتا ہے, جب بچہ جننے کا اسے درد شروع ہوتا ہے, درد ہوتا ہے نا, اس کو درد ذہ کہتے ہیں ہماری فقہ کی زبان میں. جب اسے درد شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لا تدری الخلائق ما لها من الاجر, مخلوق میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے اس درد کا اجر کیا ہے. مخلوق میں سے کسی کو پتہ نہیں, لفظ یاد رکھنا, مخلوق میں سے. کس میں سے؟ مخلوق میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی بھی شامل ہے, ہر نبی کی امت بھی شامل ہے, اور رسول اللہ کی امت بھی. سرکار نے یہ نہیں فرمایا مجھے نہیں پتا, فرمایا مخلوق میں سے کسی کو نہیں پتا. جب عورت بچہ جننے کے قریب ہوتی ہے اس وقت اسے جب درد شروع ہوتا ہے, اس درد میں کتنا اجر ہے مخلوق میں سے کوئی نہیں جانتا, مخلوق میں سے. لیکن کان لہا بکل مست او ردت اجر نفس تحییہا, بچہ پیدا ہو گیا, درد انہیں برداشت کر لیا, ثواب کننا سی مخلوق کی جو کوئی جاندہ نہیں. ثواب انہا ہی سی کہ اللہ انہوں اس وقت اپنا دیدار عطا فرماؤندہ جی. اے او دا اجر سی, اے او دا کی سی؟ اجر سی. اگلی گال, بچہ پیدا ہو گیا, کان لہا بکل مستن, بچے کو جب وہ دودھ پلاتی ہے, ایک دودھ کے ایک گھونٹ کے بدلے, مساتن بھی ہے رداتن بھی ہے, گھونٹ بھی کہا جا سکتا ہے, اس کو قطرہ بھی کہا جا سکتا ہے. ایک قطرے کے برابر دودھ پلائے یا ایک گھونٹ کے برابر دودھ پلائے, اللہ اسے ایک جان زندہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے.
کس کو؟ اے جڑیاں ماواں کہندیاں نے جی اج کل اسی بیبی فیڈ نہیں کرانا ساڈی صحت خراب ہوندی ہے، انہاں نوں اے حدیث جا کے دسو، اے کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں جڑا تو لگی ہے کرن۔ تیرا بچہ تیرے چھاتی تو ایک قطرہ دودھ پیے یا ایک گھٹ دودھ پیے، اللہ تینوں کیدا ثواب دے گا؟ ایک جان کو زندہ کرنے کا ثواب، ایک جان کو کی ہوندا ہے؟ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، وہ قرآن پاک ہے نا جی سورہ مائدہ ہے، جس نے ایک بندے کی جان بچا لی ہے نا جی، ہاسپٹل دے باہر بڑا کر کے لکھیا ہوندا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تے ماں ہوئے کہ 2 سال تک بچے یا بچی نو دودھ پلاندی ہے، ہر گھٹ دے بدلے ایک جان زندہ کرن دا ثواب ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ ہر قطرے دے بدلے، ہر گھٹ دے بدلے ایک جان زندہ کرن دا ثواب ہے۔ اے صرف اتھے سننے نہیں، اپنے گھر جا کے اپنی بڈھی نو سنانا بھی ہے کہ پلیے لوکے تو اس کام نو ایویں نہ سمجھی، اس کام دے وچ میرے رب نے جڑا اجر رکھیا ہے تیرے واسطے، میں تے تیرے قدماں دی خاک برابر بھی نہیں، میں کراں گا کام مینوں لبے گا محنت نال، تینوں گھر بیٹھے اپنے بیڈ تے بیٹھے ہوئے ہیں جی، اے شان ہے انہاں دی جنہاں نے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، اے شان ہے انہاں دی جنہاں نے نبی دا، ہن جنہاں نے نبی جمے انہاں دی کی شان ہونی ہے؟ نہیں سمجھ آئی تانوں؟ جنہوں آ گئی ہے انہوں تے سلام نے، جنہوں نہیں آئی اللہ کرے انہوں بھی آ جائے۔ اے انہوں دی شان ہے جنہوں نے نبی دا کلمہ پڑھے ہے، اس ماں دا کی مقام ہوئے گا جنہوں نے نبی جمع ہے؟ نبی جمنا بذات خود ایک وڈا اعزاز ہے، اس ماں دا کی شان ہوئے گا جنہیں نبیاں دا بھی امام جمع ہے ہیں جی، اس ماں دا کی عالم ہوئے گا جنہیں نبیاں دا بھی سلطان جمع ہے۔ ویسے وقت پورا ہو گیا، نہیں تے گل تے ہن مزے تے آئی سی جی، نہیں پوری نہیں کردا میں، بعد چ تواڈے کلام میں آندے نے مینوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، زندہ رہتے اگلے جمعے انشاءاللہ۔